اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج آؤ قرآن سمجھیں اس کورس کے سبق نمبر 12 کے پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم نے قرآن سیکھنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ کورس اپنے نصف سے بھی زائد اسباق کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن میں آنے والے نئے نئے الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ فلق اور گرامر میں ہم فعل مضارع، تو آج ایک نئی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم ایک اور نئے باب کا اضافہ کریں گے، ایک نئے فعل کا اضافہ کریں گے اپنے سیکھنے کے پروسیس میں۔ آج کا نقطہ تعلیم سننے کے حوالے سے ہے، اس پر بات ہوگی، اور یوں اس 1 گھنٹے کی کلاس میں 13 ایسے نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 841 بار آئے ہیں۔ تو پورے شوق سے، محبت سے، توجہ سے بیٹھ جائیے، اور میں اور آپ ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ان الفاظ کی مدد سے قرآن کو بہتر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کے دن میں ہم 31,000 قرآن میں آنے والے الفاظ کی بار کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو آئیے ہم حسب روایت پہلے سورہ کی تلاوت سنیں گے، اور اس درمیان آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس میں سے جو الفاظ آپ کو آتے ہیں، جو ہم پہلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، اور وہ نہیں جو آپ نے پہلے رٹے سے یاد کیے ہیں، برائے مہربانی جو ہم نے اس کورس کے درمیان پڑھے صرف ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جس کا ترجمہ آتا ہے ترجمہ کریں، جس کا آپ کو سٹرکچر پتہ ہے، گرامر پتہ ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کریں، جس کو آپ کو سٹرکچر، حیت، ٹکڑے کتنے بن رہے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ تو یہ پروسیس آپ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم آئیے سب سے پہلے ہم اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں سے آپ کو کیا آتا ہے۔ کل کا معنی ذرا بتا دیجیے کس کس کو آتا ہے۔ ماشاءاللہ سسٹر ظرفیہ نے سب سے پہلے کہا جی کل کا مطلب ہے، کہہ دیجئے، چیٹ باکس میں لکھیے جو بھی لکھنا چاہتا ہے۔ مسز سلمان، سسٹر سارا آصف، بالکل ٹھیک ہے، سسٹر تحریم، ماشاءاللہ۔ آؤزو کا معنی تو سب کو پکا ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کو آؤزو پہلے آپ بتائیں گے، پھر میں کنفرم کروں گا۔ جو لوگ لکھ نہیں رہے اتنی اونچی آواز میں خود کو بتائیں، آپ کے اپنے کانوں میں آواز پڑ جائے، تاکہ جب میں بتاؤں تو آپ کہیں کہ جی بالکل مجھے یہ معنی آتا تھا۔ سو آؤزو میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں۔ اچھا، بربی کے ٹکڑے کتنے بنتے ہیں اور کیا آپ کو کرنے آتے ہیں؟ ماشاءاللہ، نہیں بربی ہے، اور کچھ لوگ اس کے ہاں 2 ٹھیک ہے، بی اور رب، ٹھیک ہو گیا جی، اور بی حرف جار میں سے۔ اور جو الفلق ہے اس کا گرامیٹیکل کنسٹرکشن بتا دیں کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ناؤن ہے، یہ اسم ہے، اور عام حیت اس کی یہ بھی بتا رہی ہے، یہ خاص الف لام کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور من کا مطلب تو سب کو یاد ہے، یہ بھول گیا؟ من کا معنی اعوذ باللہ سے ہم نے یاد رکھا ہوا ہے، اعوذ باللہ من سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، شر کا معنی تو چلیں ہم سب سمجھتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ماں۔ ماں کا اچھا یہاں ایک تھوڑا سا آپ سے، ماں کا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کون سا معنی ہوگا یہاں پر؟ اب دیکھیں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ماں کے 3 معنی ہیں۔ ماں کا معنی سوالیہ، نہیں اور جو، کنیکٹنگ ورڈ والا۔ تو ابھی خود بخود آپ کو تھوڑی سی من شری ما خلقہ، تو جو ظاہر ہے جو کچھ اس نے خلقہ، خلقہ کا ٹیبل آپ نے پڑھ لیا، خلقہ یخلقو، تو خلقہ
جو اس نے پیدا کیا، خالہ کا اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اس کا مطلب ایک اچھی خاصی اس میں سے چیزیں آتی ہیں جو ہم پہلے والے سے اسباق میں پڑھ چکے ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو ہمارا پہلے آئیے ذرا ان صورتوں کا تعارف. معوذتین، معوذتین جمع ہے اصل میں دو کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں، ان کو معوذتین بولا جاتا ہے، یعنی ایسی دو صورتیں جن کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے. ایسی دو صورتیں، دونوں میں دیکھیں نا شروع میں آتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اچھا، اب ان کے ذریعے سے پناہ مانگی جاتی ہے. طریقہ کیا ہوگا؟ اس سنت میں ہمیں بتایا گیا جو سب سے بہترین ہے. ہر نماز کے بعد آپ سورہ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ، نماز فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اسی طرح کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم سونے کے لیے جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے معوذات، یہ دونوں صورتیں پڑھتے، ہاتھوں میں پھونکتے اور ان کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے. تو یہ سنت سے ہمیں یہ طریقہ پتہ چلا، تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. سورہ مبارکہ میں اوور آل ہر قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، ہر قسم کے شر سے، اور بالخصوص اس میں جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اندھیرا اس کا ذکر ہے، جادو اور حسد، یہ 3 جو شرور ہے نا ان کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا. ہم میں سے ہر کوئی شر سے بچنا چاہتا ہے. آج کل جو دور فتن ہے، اس کے جو مسائل ہیں، مسئلے ہیں، اس کے حوالے سے تو بہت ہی لوگ غلط طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ ایک بڑا اچھا سلوشن ہے ان مسئلوں سے بچنے کا. اس لیے ذرا توجہ سے، اہتمام سے ان صورتوں کو سمجھیے، انہیں پڑھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. تو آئیے سورہ فلق کو شروع کرتے ہیں. اب ہم آپ کو پتہ جیسے ایک آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں، اس کا رواں ترجمہ پھر الفاظ کا ترجمہ. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. پہلا لفظ قل قرآن میں 332 بار، قرآن میں 332 بار. یاد رکھنے کے لیے قول اردو میں ہم کہتے ہیں کسی کا قول، کاف واو لام اس کے حروف کے مادے ہیں، تو وہاں سے یاد رکھ لیں قول، قل کہہ دے، کہہ دیجئے. تو اسی طرح اعوذ ہم پہلے پڑھ چکے، تو ہم نے اس وقت پڑھا تھا اعوذ باللہ، اور باللہ کے 2 ٹکڑے کیے تھے. آج ہم بربی کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، کس کی؟ بربی، رب کی. ٹھیک ہو گیا جی. اور وہ رب کس چیز کا ہے؟ الفلق، صبحوں کے پروردگار. تو ایک اردو میں بھی فلق ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ بتائیے. ہم برادر انس بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور باقی سب لوگ بھی. آسمان، اس میں جو کاف ہے وہ ڈنڈے والا ہوتا ہے، تو یہ ڈفرینشیٹ کر لیں، اس کو اس طرح ذہن میں رکھ لیں، پھر بھولے گا نہیں. فلق، یہ کاف دوسرا ہے نقطوں والا، اور یہ صبح کے پروردگار کی بات ہو رہی ہے، برب الفلق. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے. سورہ کا سٹارٹ ہوا اور ہم نے کہا قل اعوذ برب الفلق. دن چڑھتے ہی ایک زندگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے نا، کائنات جاگ اٹھتی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اسی وقت رب فلق کی پناہ میں آئے. اب انسان آج کل تو ابھی تو ہمارے ساتھ ابھی 2 سال آپ نے دیکھا کہ یہ جو وائرس اور ان کے فتنوں میں گھرے ہوئے تھے، ان کے حملے، دن رات آفتے ہیں، شر پسند انسان بھی ہمارے اوپر حاسد حسد کر رہے ہیں، وائرس ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ نے ہمارے لیے آسانی کیا کی کہ آپ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے
اس کی ربوبیت کا تصور کرتے ہوئے کہ جس نے آج تک ہمیں حفاظت دی ہے، کیوں نہ میں اسی سے درخواست کروں کہ اللہ تو ان حالات میں بھی تو ہی ہمیں محفوظ کر دے، ہمیں حفاظت دے دے۔ تو اس لیے کل اعوذ برب الفلق، دن چڑھتے ہی۔ اب یہ رب فلق کے الفاظ، دیر از اے ریزن۔ قرآن میں کوئی چیز، اللہ کے کلام میں کوئی چیز بلا وجہ نہیں ہے۔ تو اس کا تصور پورا کیجئے، کیسے صبح آتی کہتی کیسے ہے؟ صبح کا پروردگار کہلانا اللہ نے خود کے لیے پسند فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبح کا آنا ان اٹ سیلف ایک اس ریفلیکشن آف اللہز ربوبیت ان الہیت۔ آپ دیکھیں نا، آپ ہمیں روشنی کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا نظام چیک کیجئے۔ سورج، اتنی روشنی، اتنا بڑا زمین سے، لیکن جب اللہ زمین کا رخ اس سے موڑ دیتا ہے تو آل ڈارک، اور جیسے ہی سامنے آنا شروع ہوتا ہے تو صبح سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پھر روشنی کا ڈیزائن دیکھیے کہ کیسے کیسے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور کس دوری پہ اللہ نے رکھا کہ نہ تو یہ ہمیں جلا کر راکھ کر دے، اور نہ کہ ہمیں اس کی تپش ہی نہ پہنچے اور ہم فریز ہو جائیں۔ اور پھر زمین کی خاص حساب سے گردش، آپ کو یاد ہے پچھلی کلاس میں ذکر ہوا تھا کہ اس قدر تیزی سے یہ زمین گھوم رہی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ روک دی جائے تو ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ تو یہ سارے انتظامات اس رب فلک نے کیے ہیں، صبح کے پروردگار نے۔ صبح کا چڑھنا آنا بذات خود ایک معجزے کی مانند ہے۔ اب ذرا اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ علم ضرور کیا کیجئے، کوئی ساتھ بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ پڑھیے پڑھائیے۔ اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں اتنا اونچا پڑھیں کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے۔ اچھا جی، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کو جو اس نے پیدا کیا، خلق۔ اصل میں عربی کلیہ کی وجہ سے ہم یہاں رکے تو ہم نے آخری حرف کی حرکت نہیں پڑھی، خلق۔ یہ ہے خلق کا، جیسے آپ کہتے ہیں نا فعلا، جیسے آپ کہتے ہیں جعلا، جیسے آپ نے کہا ہے ناصرا، جیسے آپ کہتے ہیں دربا سمیا، اسی طرح یہ ہے خلقا، اس نے پیدا کیا۔ ٹھیک، تو من سے، شر سے۔ شر کی کیا تعریف ہے؟ شر بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے، تکلیف اور برائی۔ تکلیف اور برائی، تو یہ لفظ بھی ہماری عام ڈکشنری میں شامل ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں شرارت، شریر۔ شریر کیا کرتا ہے؟ شرارت کیا کرتی ہے؟ اس سے آپ کو کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، برائی پہنچ سکتی ہے۔ اشرار، شر پسند، یہ پچھلے دنوں پاکستان میں آپ کو جو ہوا، آپ کو ہوتا ہے توڑ پھوڑ، تو ہم کہتے ہیں شر پسند، شر انگیز۔ تو شر کیا کرتا ہے؟ یہ تکلیف پہنچاتا ہے، یہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو پہلی بات جو کل اعوذ برب الفلق کے بعد کنیکٹنگ کہی گئی وہ ہے من شر ما خلق، کہ صبح کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، کس چیز سے؟ ما خلق، اس نے جو کچھ پیدا کیا اس کے شر سے۔ تو ہر چیز اللہ رب العزت نے پیدا کی، ٹھیک ہے؟ من سے، شر سے، ما جو، ماں کے باقی دو معنی آپ سب کو آتے ہیں، ذرا کوئی ماں کے تینوں معنی لکھ دے چیٹ باکس میں، مجھے بھی پتہ چل جائے اور خوشی ہوگی مجھے کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد۔ تینوں معنی لکھیں نا، نہیں تو آپ نے لکھ دیا، بالکل صحیح ہے۔ ہاں، تین معنی ہے اس کے، کیا، سوالیہ، نہیں، اور جو۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ دیکھنا سب نے تینوں لکھنے شروع کر دی، ماشاءاللہ۔ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو گیا، ہمیں پتہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہا ہے، من شری، شر سے، خلق، اس نے پیدا کیا، تو آٹومیٹکلی ہم سمجھ جائیں گے یہ ما جو والا ہوگا، ہے نا؟ جو کچھ اس نے پیدا کیا، اس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ تو ذرا آئیے ایک دفعہ ماں کو دیکھ لیتے ہیں۔
فی کا مطلب آپ نے پیچھے پڑھا ہے میں. عربی بول چال میں اگر جو لوگ عرب میں جاتے ہیں سعودیہ، آپ حج عمرہ اس کے لیے بھی جائیں تو یہ دو لفظ کافی ہوتے ہیں آپ دکاندار سے لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے. آپ نے اگر پوچھنا ہے کسی چیز کے بارے میں فی، تو عام طور پہ وہاں جواب کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہوگا معافی، نہیں اس میں نہیں ہے، نہیں ما، تو وہ نہ کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے. تو آئے ذرا ماں اور من کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. ماں کے 3 معنی: ماں نہیں، ماں کیا، ماں جو. نہیں کب؟ جب حرف کے ساتھ آیا، ما فی ہی، نہیں اس میں. ما دینو کا، تو یہ تو اب یہ ویسے سب کا پکا ہونا چاہیے سوال اور اس کا جواب. بتائیں ذرا اس کا کیا جواب دیں گے آپ ما دینو کا؟ چیٹ باکس میں بتائیے مجھے. میں آج ہی خاندان کے کچھ احباب بیٹھے تھے، میری پھوپھی اور میرے سب لوگ، تو ان کو یہی بات سمجھا رہا تھا کہ کیسے ہم یہ سوال جب پوچھا جائے گا ما دینو کا تو اسلام. کیا جواب دیں گے ہم؟ دینی الاسلام. ماشاءاللہ، یہ ہم سب کو پکا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسرا اس کی اگزامپل دیکھ لیں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. تو جو والا معنی، تو ماں کے یہ تینوں معنی ہوں گے. ٹھیک ہے. آئیے من کے بھی دونوں معنی دیکھو. آپ دیں آپ سب. من ربو کا، جب ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا بعد از مرگ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ من ربو کا. تو یہ جو قرآن کلاس کے سب احباب ہیں نا، انشاءاللہ ہم نے تو یہ سیکھ لیا نا، ہم یہ سب جواب دے سکیں گے. ہم سب کو یہ جواب آتا ہوگا. ہم فوری کہیں گے ربی اللہ. اللہ، ہم کہیں گے اللہ ہے. من ربو کا، کون ہے تمہارا رب؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو یہ دیکھیں نا کورس میں یہ ہمیں بونس مل رہے ہیں، ساتھ بونس ٹریٹ. تو من کے دونوں معنی: من ربو کا، کون ہے آپ کا رب، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ جوڑنے والا، کنیکٹنگ والا. ٹھیک. آئیے خالقہ، اس نے پیدا کیا. تو آپ اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جو پیدا کی گئی، خلق خدا اللہ تعالیٰ کی یعنی خلقت کی گئی چیزیں. تو ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا سب سے اللہ، صبح کے پروردگار کی پناہ میں آنا. تو مخلوق کے شر سے، اب مخلوقات میں ہر چیز آتی ہے. انسانوں کے شر سے، اللہ نے تو انسان اچھے پیدا کیے تھے لیکن جو شر پھیلاتے ہیں اللہ ان سے محفوظ رکھے. اور جاندار بے جان ہر چیز کے شر سے. آپ چل کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک پتھر سے آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، آپ گر جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، لوگ ایون جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ہم ہر شے کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. کتنی پیاری چیز ہے. من شر ما خلق، جو کچھ بھی اس نے پیدا کی، تو ہر چیز اس نے تو پیدا کی ہے، تو سب سے ہم نے اللہ کی پناہ میں آ گئے. تو ہے نا مزے کی سورہ مبارکہ پڑھنے والی. تو سٹارٹ ہی بڑا خوبصورت ہے، من شر ما خلق. اب آپ اس کو پڑھ لیجئے. جی آگے بڑھتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب، وا کا مطلب اور، من شر اور شر سے. غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، غاسق اندھیرا. مجھے بتائیں یہ لفظ غاسق آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. اس کی حیت میں یہ لفظ کیا ہے؟ اتنی تیزی سے آپ نے جواب دینے شروع کیے، میں پہلا نام ہی نہیں پڑھ سکا. تو ٹھیک ہے، اندھیرا. یہ ہے اسم غاسق. 2 تنوین سے ہمیں پتہ چل گیا، 2 زیر سے، کہ یہ غاسق ہے یعنی اسم ہے، اور عمومی اسم ہے اندھیرا. تو اندھیرے کے شر سے. اور کب؟ جب از اور ازا، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب. از اور ازا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب. یہ ذرا پکا کر لیں، یہ 600 650 سے زائد بار قرآن میں آئے ہیں از اور ازا، جب. ٹھیک ہے. از اور ازا کتنی بار آیا قرآن میں؟ تقریباً 650 بار، بلکہ اس سے بھی زائد.
تو اسے ہم نے پکا ذہن میں رکھ لینا. یعنی صرف لفظ از اور اذا کو ذہن میں رکھیں تو قرآن میں آنے والے 600 الفاظ 600 بار یہ آنا ہے، اس کا ترجمہ آئے گا از اذا. اور اندھیرے کے شر سے جب کیا ہو، اذا واقعہ، یہ بھی اسی طرح فعل ہے. واقعہ 3 حرف والا دیکھیں، واو کاف با، واقعہ فاتحہ کی طرح واقعہ. جب وہ چھایا، واقعہ وہ چھایا. تو اذا واقعہ لگنے کی وجہ سے اس کا معنی بدل کر مضارع کا معنی بن گیا کہ جب وہ چھائے گا یا چھا جائے یا چھا جاتا ہے یا چھا جائے گا. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھائے گا یا جب وہ چھا جاتا ہے. تو یہاں ایک نیا کلیہ ہم نے نیا اصول پڑھا ہے کہ اذا کے بعد ماضی آئے تو اس کا معنی مضارع والا بن جاتا ہے. ٹھیک، یہ یاد رکھنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، اندھیرے کا خاص طور پہ ذکر کیونکہ رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے. اب رات کا وقت ہوا، آپ دنیا کے سارے کاموں سے فارغ ہوئے، گھر پہنچے اور فراغت ملی. اور فراغت ملتے ہی کیا کام شروع ہو گیا، لوگ برائی کے کاموں میں شامل ہونا شروع ہو گئے. کیوں؟ فارغ ہے نا. تو وہ کہتے ہیں نا an empty mind is a devil's workshop. کیا وہ اس طرح کا ہے نا؟ تو وہ شیطان کا کارخانہ دماغ بننا شروع ہو جاتا ہے. عجیب عجیب سوچیں، لوگوں سے حسد، بغض، کسی سے بدلہ لینا ہے، اور نہیں تو ٹی وی لگا کر سارا وقت اس کے سامنے ضائع، سینما دیکھنے چلے گئے. آپ کو سب کچھ پتہ ہے، ہمیں بھی، کہ رات کے وقت بدکاریاں اور برے کام زیادہ شروع ہو جاتے ہیں. تو رات کا حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. رات کو دشمن حملہ کرتا ہے تو نیست و نابود کر دیتا ہے. اس حملے سے بچنے کے لیے خاص طور پہ ذکر آیا ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. تو یہ جو خالی وقت ہے نا، اس وقت بچنے کی بہت ضرورت ہے. چلیں اس کو پڑھ لیجئے. اگلا شر ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر، اور شر سے کس کے؟ نفاثات. یہ جمع کا لفظ ہے، نفاثہ سے نکلا ہے، مؤنث کی نفاسہ گولتا اور الف تا کا اضافہ نفاثات. نفاسہ کہتے ہیں جادوگرنی کو، اور نفاسات جادوگرنیاں. لیکن جب عربی میں اس طرح جمع آئے تو اس میں نفوس جادوگر، تمام جادوگر شامل ہوں گے. عربی میں آپ کو بتایا تھا نا، ہر لفظ کی حیت جو ہے نا وہ مذکر یا مؤنث ہوتی ہے. لیکن عمومی گفتگو میں جیسے نفاسات آیا تو پھونک مارنے والیوں کی شر سے، یعنی تمام جادوگر جادوگرنیوں کی شر سے. اچھا، یہ جو آیا مبارکہ ہے نا، بڑی امپورٹنٹ ہے آج کل کے کانٹیکسٹ میں، انتہائی اہم. جگہ جگہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں جادو ٹونا ہو گیا، یہ کر دیا فلاں نے، مجھ پر یہ کر دیا، اس نے اس پر یہ کر دیا. یہ ایک مصیبت بنی ہوئی ہے. پھر لوگ اس سے بچنے کے لیے غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اپنا ایمان کمزور کرتے ہیں، اپنی دنیا ضائع کرتے ہیں، دین کا بیڑا غرق ہوتا ہے. وہ ان سے غلط چیزیں کرواتے ہیں. خاص طور پہ میری سبھی چڑھ جاتے ہیں، میری بہنیں بعض اوقات. تو کبھی ایسا نہ کریں. اللہ نے اپنے کلام میں اس کے حل رکھے ہیں. یہ آیہ مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ ومن شر النفاثات فی العقد، اور نفاسہ پھونک مارنے والی ہوں، جادوگرنیاں، ان کے شر سے یہاں پناہ مانگی گئی ہے. اور وہ کیسے پھونک مارتی ہیں؟ نفاسات فی العقد. عقد جو ہے نا، یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے گرہیں. یہ جو ہم گرہ لگاتے ہیں یا جسے گانٹھ باندھنا کہتے ہیں، یہ جن پنجابی کہتے ہیں گنڈ لانا، گنڈ بننا، دیٹ از عقد. اس کی سنگولر ہے عقدہ. عقدہ گرہ. وہ کہتے ہیں نا جو عقدہ نہیں کھل رہا، اس کی گرہ نہیں کھل رہی، یہ گتھی نہیں سلجھ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح شادی کی گرہ عقد نکاح ہم کہتے ہیں. عقد نکاح، نکاح کی گرہ، دونوں کو آپس میں جوڑ دیا جانا. تو فی العقد، گرہوں میں. یہ جادو کا ایک طریقہ ہے، اور وہ پھونکتی ہیں تو ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. ومن شر النفاثات فی العقد. تو کتنی پیاری آیت بات کا ہے. تو آپ کو کبھی شائبہ گزرے
ایسا ہو تو یہ سورہ اور یہ آیات پڑھیں. اور یہ جو آج کل کے عمومی مسئلے ہیں خاندانوں کے اندر، لوگ عجیب عجیب یہ مت کھاؤ، وہ نہ کرو، یوں نہیں جاؤ، ایسا ہوگا. ابھی ہماری میری بھابھی اور میری بہنوں کی طرح تھی، ان کی وفات کے موقع پر تو میں اکثر خواتین عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں کہ اس وقت کچی روٹی دیجیے، پکی نہ دیجیے، یہ کیجیے. تو ہمیں ان چیزوں کا رد کرنے کی ضرورت ہے. اور جو دین نے ہمیں چیزیں سمجھائی نا، جو قرآن کہتا ہے فذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کیجیے، تو وہاں سے ہم حل لے کر آئیں زندگی کے مسئلوں کا. اور اللہ سے بہتر کون ہمیں حل بتا سکتا ہے؟ تو یہ سورہ، یہ آیات اس کا علاج ہے. اور جادو ایسی خطرناک چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے، ایمان والوں کے عقیدے ڈگمگا دیتا ہے. لوگ لے جاتے ہیں، نہیں نہیں وہ فلاں بڑا پنچا ہوا ہے، آئیے جی وہ جادو کا توڑ کرتا ہے. بھئی اللہ توڑ بتا رہا ہے، آئیے ہم وہ کام کریں اور غلط کاموں سے بچیں. ایسے بے تکی چیزیں کرواتے ہیں، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یوں کرو، وہ کرو. آپ شروع بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ہماری بہنیں پیسے بھی دے بیٹھتی ہیں. اور پھر اینی ویز تو آپ سب کو یہ چیزیں پتہ ہی ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، تو جادوگرنی اور جادوگروں کے شر سے پناہ مانگ لیجیے. اور آخری بات اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کہ جو پھونکنے والے ہیں اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ جو پرنس آف حدیث کہلاتے ہیں ان سے روایت ہے کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، گدی یہ سر کے آخری حصے کو کہتے ہیں، جب سوتا ہے تو اس پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ان پر منتر پڑھ دیتا ہے کہ رات لمبی ہے، خوب مزے سے سو، اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تہجد پڑھنے کی، فجر پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی. اچھا اب طریقہ کہ اگر وہ اٹھا اور اس نے اللہ کا ذکر کیا، اگر اس نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پہلی گرہ کھل گئی. اٹھتے کہیں الحمدللہ. پھر اگر وضو کیا تو دوسری گرہ کھل گئی، نماز فجر پڑھی، ساری گرہیں کھل گئی. بہترین صبح، حشاش بشاش، برکتوں والی، ورنہ سستی، محتاجی، ذلت، سستی. اور آخری جو اس میں جس شر سے 3 میں سے تیسرا جو ہے ومن شر حاسد اذا حسد، اور کس کے شر سے؟ حاسد کے شر سے. حاسد حسد کرنے والا. اذا، یہ دیکھیں از اور اذا یہ آئی گیا، دیکھیں یہ میں آپ سے اس وقت بات کر رہا تھا، یہ دیکھیں 425 and 235 یہ تقریباً 660 بار قرآن میں از اور اذا کے الفاظ آئے ہیں. تو ہمیں ان کو پکا کر لینا چاہیے. جب، ٹھیک ہے، جب کیا ہو؟ جب کوئی حسد کرنے لگے. حاسد جو ہے، حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ چیز ہوتی ہے کسی کو کوئی چیز ملی، کسی کو اچھا رتبہ ملا، گاڑی ملی، گھر مل گیا، تو آپ کو خام خواہ کی تکلیف شروع ہو گئی. کہا ہے اس کو کیوں مل گیا؟ اللہ اس کو نہ ملتا، خام خواہ کی تکلیف. اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے روکے، ہے نا. تو اللہ جس کو عزت دے، جس کو ذلت دے، اللہ جس کو مال دے، جس سے چھینے، اللہ جس کو رزق دے، جس کا کم کرے، اللہ کی مرضی ہے. ہم کون ہیں؟ حسد سے بچیے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے مال دیا، ہاں آپ اپنے لیے بھی مانگ لیں. آپ کہیں اللہ ماشاءاللہ تو نے اس کو دیا ہے. کوئی اللہ کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ کوئی دنیا کا باس تو نہیں ہے کہ ایک بندے کو بونس دے گا باقیوں کو نہیں دے گا. تو اللہ ہے. تو رشک کیجیے لوگوں پر. اور رشک بھی بہترین جو ہے نا کس پر کیا جا سکتا ہے؟ علم والے لوگوں پر. علم والے لوگوں پر. میں آج اس کو پڑھ رہا تھا کہ قرآن کے عالم پر جس نے قرآن جانا اور اپنی راتوں کی نمازوں میں، اور یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. علم والوں پر رشک کیا کیجیے، دولت والوں پر رشک بھی نہیں مناسب کرنا. حسد حرام ہے، رشک جائز ہے. یہ انسانی نفسیات بھی ہیں. آپ کو کوئی چیز کسی کو اچھی ملی ہے، آپ کہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور نوازے، اور پھر اللہ سے کہیں اللہ تو ہمیں بھی نواز. ٹھیک ہے جی. تو حسد، اب حسد بھی ایسے ہی تھا، اس نے حسد کیا، یہ ماضی کا تھا، اس نے حسد کیا. تو یہ کیسے بن گیا؟ جب وہ حسد کرے گا یا کرتا ہے
یہ ماضی یا ماضی مضارع میں کیسے بدلا ہے ذرا آپ لوگ مجھے بتائیں. جی یاد ہے؟ یہ بھول گیا رول، ابھی پڑھا تھوڑی دیر پہلے. جی صحیح فرمایا آپ سب نے، اذا کی وجہ سے، اذا لگنے سے ماضی مضارع میں تبدیل ہو گیا. ماشاءاللہ. حسد عام ہے، حسد بھی اس دور کی بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے. خاندان میں حسد، دفاتر میں حسد، بازاروں میں حسد، کسی کو اچھی گفتگو کا ملکہ ہے اس سے حسد، کسی کی گاڑی اچھی اس سے حسد، کسی کو کوئی رتبہ مل گیا اس سے حسد. تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میں اس حسد سے بچائے، حسد کے شر سے. جو آپ سے حسد کر رہا ہے اس سے بھی بچائے. حسد بڑی خطرناک چیز ہے نا، جو آپ سے حسد شروع کرے گا آپ کو نقصان پہنچائے گا. شیطان اس کے ذہن میں اور چیزیں ڈالے گا، تو یہ کر تو اس سے یہ چھینے گا. آپ دعا کریں، جس کو کوئی اچھی چیز ملے آپ اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کو اور بڑھا. جو آپ سے حسد کر رہے آپ دعا کریں یا اللہ تو مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ، اور اس کو زیادہ اس کو بھی دے دے. آپ اس کے لیے مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا. یہ فارمولا ذہن میں رکھیں. تو 3 خاص شر یہاں پر. پہلی آیت مبارکہ جو ہم نے پڑھی نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو اس میں سارے شرور سے پناہ مانگی، مگر 3 شروں کا خاص ذکر: غاسق اندھیرا، نفسات جادو ٹونا، حسد حاسد. تینوں میں کون سی چیز عام ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، جادو ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. حسد کرنے والا کام ہے کہاں پتہ چلتا ہے حسد کر رہا ہے. تو بچنے کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے: ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھیے، فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھیے. اللہ کا دیا ہوا فارمولا، اللہ کے نبی کا دیا ہوا طریقہ. nothing is better than that. That is the right way to practice. نہیں کریں گے تو نقصان میں رہیں گے. اب اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں. چلیں اچھا، دعاؤں کے ساتھ کوشش زندگی میں ضرور کرنی ہے. کوشش کا حکم دیا گیا ہمیں. تو آج کل جو خراب انسانوں کا شر پھیلا اس کو ہم نے روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے. یہ دعائیں بھی پڑھنی ہے. خود رکنا ہے، دوسروں کو اس سے بچانا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا. آپ خود بچ گئے تو یہ نہیں کیا کہ بس اب ٹھیک ہے مجھے تو توحید کا پتہ ہے اللہ ایک کا پتہ ہے. آپ نے تو اتنی کوشش کی، ساری زندگی لوگوں کو نماز، قرآن، اللہ کی باتیں سکھاتے رہے، اور صحابہ ان چیزوں کو سیکھتے رہے. یہ نہیں کیا انہوں نے کہ بس پھر آگے بتاتے رہے. تو معاشرے تباہ و برباد تب ہوتے ہیں جب اچھے لوگ جنہوں نے کچھ سیکھ لیا اس کو آگے نہیں پھیلاتے. کہتے نہیں بس تم ہر ایک کو اپنا رائٹ. نہیں، اچھائی کو آہستہ آہستہ اچھی گفتگو سے، حکمت سے، طریقے سے آگے لے کر چلنا چاہیے. آپ کے خاندان میں کوئی بری چیز ہے آہستہ آہستہ لیکن محبت سے، پلیز یہ یاد رکھنا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت سے، اچھی گفتگو سے بلائیے، اکڑ کر نہیں، غصے سے نہیں، بد زبانی سے نہیں. اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کوئی بری چیز کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. اگر اتنی قوت نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ زبان سے روکو. اگر اتنی قوت بھی نہیں ہے دل میں ضرور برا کہو کہ یہ برا کام ہو رہا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو پھر تم میں ایمان ہی نہیں ہے. تو سورہ فلق کا خلاصہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں ہم نے سبق تمام کیا. کچھ وقت آج ہمارا زیادہ لگ گیا. جی فیض اجاز صاحب کا، فیض اجاز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر فرسٹ آف آل تو آپ کی بابی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی منزل انسان فرمائے، آپ ان لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. سر جزاک اللہ. سیکنڈ سر، تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ یہ جو کورس چل رہا ہے اس میں مڈ پیس نہیں ہے. یہ ذرا کائنڈلی کلیئر کر دیں، لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن ہے. اس میں نہیں، ہوم اس میں ورک ہے اور فائنل ہے، ایسے ہی ہے سر؟ جی بالکل. اس پہ رمضان میں جزاک اللہ برادر اجازت. جی ایسے ہی بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ، آپ نے یاد کروایا.
चलें इस 1-2 मिनट का फ़ायदा उठाते हुए ब्रदर इजाज़ ने चूँकि याद करवाया तो आप सबसे दुआ भी रिक्वेस्ट भी करूँगा। असल में हमारी भाभी नहीं थी, हमारी बहनों की तरह थी। हम 6 भाई थे तो बहन नहीं थी हमारी। तो सबसे बड़े भाई की जब शादी हुई तो ये हमारे घर आई और बड़ा ज़बरदस्त मोहब्बत का सिलसिला रहा। भाई कुछ 15 साल पहले इस दुनिया से चले गए और अब अल्लाह ताला ने उनको बुला लिया। तो उनका एक बेटा है हमारे पास, हमारे बच्चों की तरह। तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ फरमाइए और ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उस बच्चे को अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए और उसको सब्र अता फरमाए। और बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत थी दोनों माँ बेटे में। तो एनीवेज़ आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। ये जो ब्रदर इजाज़ बात कर रहे थे वो यही है कि इस कोर्स में जो रमज़ान में होता है इसमें मिड क्विज़ नहीं रखा जाता। आपकी 21 रमज़ान तक क्लासें चलेंगी, 22 को हम इंशाल्लाह आपका फाइनल क्विज़ लेंगे और होमवर्क साथ करें तो आपका रिजल्ट भी इन दोनों की बुनियाद पर बनेगा। ठीक है जी। तो अगर कोई आपका सवाल है तो एक आध पूछ लें, वरना अगर आपकी इजाज़त हो। एक तो माजरत भी आपसे करनी थी, पिछली 2 क्लासेस में मैं शामिल नहीं हो पाया। कल मेरा ख्याल था कि शायद मैं लूँगा क्लास, लेकिन कुछ सिलसिला ऐसा था, आप बैठे हुए थे। तो ब्रदर हई का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। ही इज़ ऑलवेज देयर माशाल्लाह, इज़ अ ग्रेट सपोर्ट। हमेशा मौजूद होते हैं हमारे साथ। अल्लाह ताला उन्हें ढेरों जज़ाए खैर दे और हिम्मत दे। तो अगर आप मुझे 1 मिनट की ब्रेक दे दें फिर हम इंशाल्लाह ग्रामर की क्लास शुरू करते हैं। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक के दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह हम ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में माशाल्लाह आप लोग बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आपने फ़ेल माजी के डिफरेंट अबवाब जो हैं वो आपने इससे पहले फ़अला पढ़ लिया, उसने किया, जअला उसने बनाया, फ़तहा उसने खोला। फिर आपने यकीनन नासरा पढ़ा होगा, नासरा उसने मदद की। और फिर आपने नासरा के साथ साथ ज़करा उसने ज़िक्र किया और खलका उसने पैदा किया और दरबा उसने मारा और फिर सामिया, सामिया ज़रा मुख्तलिफ था, ये भी देखा होगा आपने, उसने सुना। आज आप इस लेवल पे ज़रा इशारे कर करके मैंने कहा थक ना गए हो, तो आइए मुदारे के इशारे थोड़ा ऊंचे होंगे। ये माजी है जो गुजर गया ज़माना, मुदारे जो हो रहा है होगा, तो वो हम ज़रा उसका इशारा भी बदलेंगे आज। ठीक है, तो उसमें अल्फाज की हैयत भी बदल जाएगी, यानी अफ़ाल की। तो यफ़अलु, यफ़तहु, यजअलु को पढ़ेंगे। टीपीआई का इस्तेमाल के लिए आपको पता है, ज़रा हाथ खाली करें, पूरी तवज्जो से सुने। पहले क्या करना है हमने, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो इस तरह से इंशाअल्लाह हम टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए इसम फेल हरफ की तारीफें आप जान चुके। फेल आपको पता है 3 हरूफ से मिलकर बनता है। माजी हम पढ़ चुके, जो हो चुका होता है उसका टेबल भी कर चुके। आज हम फेल मुदारे, ठीक है जी। तो वही जो माजी का टेबल होता है वही चलते चलते मुदारे का टेबल बनता है। मुदारे की तारीफ क्या है? अरबी में मुदारे हाल और मुस्तकबिल का मजमुआ है, दोनों का। जो कुछ हो रहा है होगा, ठीक है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, पूरा हो गया तो माजी बन गया, तो मुदारे। अच्छा, मुदारे के लिए अब जो तब्दीली है ना, माजी में हमने क्या पढ़ा था? माजी में हमने तस्वुर ये किया था कि जहाज रनवे से उड़ गया, आप खड़े थे, आपने देखा तो आपको क्या नजर आ रहा था? इसकी टेल। अब अगर मैं आपसे कहूं वो तो उड़ गया था ना, चला गया था, ये मुदारे है। जहाज अभी आ रहा है, रनवे पर उतरेगा,
آپ رن وے پر کھڑے ہیں. بتائیں آپ کو جہاز کے آتے ہوئے جہاز کی سب سے پہلے کون سی چیز نظر آئے گی؟ بتائیں. جہاز اتر رہا ہے تو آپ کو رن وے پہ کھڑے ہوتے ہوئے جہاز کی کون سی؟ ہاں ماشاءاللہ، جیسے سسٹر سارا اور سسٹر سارے ملک اور سسٹر سلمان سب فرما رہے ہیں، اس کی ہمیں چونچ فرنٹ ہے نا، اس کی نیڈل جو آگے سے وہ نظر آئے گی. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں سب. ٹھیک ہے، تو بس یہ یاد رکھیں جہاز ابھی اترا نہیں، اتر رہا ہے، مضارع کام ابھی ہو رہا ہے، ہوگا. ٹھیک، تو یہ دیکھیں اب مضارع میں تبدیلی دیکھیں کہاں آ رہی ہے. غور کر کے مجھے بتائیں کہاں تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ سب. شروع میں یہ لگائے گی اور آخر پہ پیش لگائے گی. ہاں، جو میجر تبدیلی ہے نا آپ کی وہ دیکھیں یہاں یہ یا تا آف یہ تبدیل ہو رہے ہیں. یہ اس میں تو شروع میں 3 ماضی میں ایک سے رہتے تھے نا، فا عین لام، تو یہاں شروع میں جہاز کی جو نوک ہے نا اس پر تبدیلی ہے مضارع میں. اب اس کو ذہن میں رکھیں. اس وزن پر بھی تقریباً 9000 یعنی 8500 افعال آئیں گے. اس سے ہم اس کو اچھا سا پڑھیں گے. تو میرے ساتھ پہلے کر لیجیے ایک مرتبہ. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں. ایکسکیوز می سر، سوری میں ایک منٹ ذرا رک جاؤں. مضارع کے کرنے ہیں ذرا میں نے. ہاں جزاک اللہ بردر. یہاں اوپر سوری یہاں ماضی کے تھے نیچے، تو یہ مضارع کے اشارے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو یہاں اوپر آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اور کروا دیتا ہوں اشارے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. ماضی کے یہاں تھے نا یہ سینے کے لیول کے اوپر تھے اشارے. یہاں ہم کر رہے تھے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. مضارع کے ہم یہاں اوپر یہ کندھے کے لیول کے اوپر تقریباً. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کروائے گا بتائیے؟ محمد ابراہیم ابصار کروائیں. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ایکسلنٹ، بہت پیارا بیٹے. سسٹر ساجدہ راشد. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. بہت اچھے. اس کے بعد ہیں مسز رابعہ ضیاء کروائیے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. بہت خوب. مسز سلمان کروائیے. السلام علیکم. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. سر اس میں یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک چیز غور کر لیں کہ دیکھیں یفعلو سے یفعلون بنا، تفعلو سے تفعلون بنا، لیکن افعلو سے نفعلو بنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ذرا 2 نون جو ہے نا بہت زیادہ ہو جاتے، تو اس کا نون چونکہ شروع میں آ گیا تو ہم نے دوسرا نون اڑا دیا، تو نفعلو. ٹھیک ہے،
یہ جمع ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، واو نون نہیں لگا، لیکن افعلو کی جمع نفعلو ہے، یہ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے چیز پر. اس میں نون شروع میں آ گیا، آخر میں پیش ہے نفعلو، افعلو کی جمع. ٹھیک، آئیے اب عربی بول چال کون کروائے گا جی؟ عربی بول چال 2 لوگوں کو میں چانس دوں گا. سسٹر عفت پوچھیں گی، سسٹر ام کلثوم ان کو جواب دیں گی. دونوں ان میوٹ کر لیں. هل يفعلوا؟ نعم يفعلوا. هل يفعلون؟ نعم يفعلون. هل تفعلوا؟ نعم نعم أفعل. أفعل. هل تفعلون؟ نعم نفعل. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کروایا آپ لوگوں نے. آئیے اب ایک چیز اور سمجھ جائیں. یہ شروع میں ہماری کسی، مجھے اگر نام اب ذہن میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت اچھا سوال پوچھا تھا، اس وقت میں نے ایکسپلین کیا تھا. یہاں بھی اس کو دیکھ لیں کہ افعال کے اندر جو ضمائر ہیں یا اسما ہیں، ضمائر خاص طور پہ وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، یہ ہم نے شروع میں کیا تھا. اب ہم کر رہے ہیں فعلا، فعلو، فعلت، فعلتم، فعل، تم، فعلنا، اور اس طرح یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. اس کے اندر ضمائر موجود ہیں، کیونکہ ہم نے کہا فعلا اس نے کیا. یہ جو اس تھا نا یہ ہوا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، اس میں بھی ہوا شامل ہے. تو اگر اس کو یوں بھی لکھ لیا جائے ہوا فعلا تو ذرا سٹریس کے ساتھ بات ہو جاتی ہے، اور عربی کا یہ انداز ہے، اس طرح سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کبھی لکھا ہوا دیکھیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی یہ کیا ہو گیا اس طرح سے، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا یہ دیکھیں اب ماضی اور مضارع. تو جو میں بتا رہا تھا جہاز اڑ گیا، جہاز اتر رہا ہے، دونوں کی مثالیں. تو اب پہلے سیٹ پر اپلائی کرتے ہیں. یہی فعلا سے یفعلو کو جعل یجعلو پر لے کے جاتے ہیں. فعلا دائی میں چینج کیا، جعل وہ بناتا ہے، تو یفعلو سے سب یجعلو. لیکن بڑا آسان، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. بڑا آسان، یہ ٹیبل بن گیا ہمارا. کون کروائے گا؟ اب آپ کی باری. جی صارف ملک. تجعلو یجعلو وہ کرتا ہے، وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ان کی آواز کٹ گئی. سسٹر مسز رابعہ ضیاء کروائیے. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. بہت اچھے، بڑی روانی سے کروایا آپ نے. محمد معین اکرم کروایا. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. سسٹر عفت کروائیے. یجلو وہ بناتا ہے، یجلونا وہ سب بناتے ہیں، تجلو آپ بناتے ہیں، اجلو میں بناتا ہوں، تجلون آپ سب بناتے ہیں، نجلو ہم سب بناتے ہیں. ماشاءاللہ. آئیے اب اس کی جو ہے اس ٹیبل کا ہم نے ابھی مضارع کیا، تو اس کی عربی بول چال کرتے ہیں. اور عربی بول چال کے لیے سسٹر ابھی لیتے ہیں ہم، سسٹر ساجدہ راشد ہیں اور سسٹر ام کلثوم. سسٹر ام کلثوم سوال پوچھیں گی، سسٹر ساجدہ راشد جواب دیں. هل تجعلوا
لا يجعل هل يجعلون لا يجعل هل لا تجعلون يجعلون هل تجعلون لا أجعل لا نجعل اچھا اب آپ دونوں جو ہے نا یہ دونوں جنہوں نے ابھی یہ سوال جواب کیے ہیں جی انہیں کوئی سر تبدیلی نظر آئی یا اسی بول چال کے اندر کیا کیا تبدیلی ہے نا مجھے کوئی بتائے آپ نے یہاں پہ سر یہ لا ماں کی جگہ پہ لا یوز ہو رہا ہے مضارع میں بہت سوری ماں کی جگہ زبردست پہ لا آپ یوز کو آج جو ہے سمجھے پورے 10 پوائنٹس مل گئے اس بات بالکل صحیح فرمایا آپ نے ماں کی جگہ پر سر ماں لا جو کا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ماں ماضی کے لیے اور لا مضارع کے لیے ماں کا مطلب بھی نہیں بنا تھا ہاں اور لا اب یہ سارے پکا کر لیں میں نے اسی لیے آج تک یہ سوال کا جواب روک کے رکھا ہوا تھا کہ جب یہ دن آئے گا آپ خود بخود دیکھیں اور پھر آپ لوگ یہ پکا ساری زندگی کے لیے رکھ لیں کہ وہاں پیچھے ہم ماں کا نہیں جو ہے ماضی کے لیے اور اب مضارع کے لیے لا ٹھیک ہے اب یہ بھولنا نہیں ہے آپ نے چلیں اسی وزن کے اوپر ہے فاتحہ سے یفتح اچھا میں ویسے چاہتا یہ تھا کہ میں کسی کو کہوں آپ میں سے کوئی چیلنج لینے کو تیار ہے پہلے ذرا ہاتھ نیچے کریں نا سارے اس کے بعد یہ چیلنج اناؤنس کرتا ہوں جو چیلنج لینا چاہے وہ پھر اس کو کروائے ٹھیک چیلنج یہ ہے کہ چیلنج تو سن لینا پھر آپ پہلے ہاتھ نہیں کھڑے کریں بری بات ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں فتح کے وزن پر ہے سوری فعلہ کے وزن پر ہے فتح فتح کی طرح یفتح تو آپ میں سے کون خود بخود اس کا مضارع بنانے کی کوشش کرے گا چلیں سسٹر ساجدہ راشد بنائیے کوشش کیجیے یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح ماشاءاللہ سسٹر مجھے صرف یہ بتا دیں آپ کورس پہلی دفعہ کر رہی ہیں یا پہلے بھی کیا ہوا سر یہ کورس پہلی دفعہ ہے میں نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا آپ کو بتایا تھا میں نے ٹھیک ہے پھر تو اور بھی خوشی کی لیکن بات میں نے ہے یہ کہ پڑھا ہے میری سسٹر نے میری چھوٹی سسٹر نے کمپلیٹ کیا تھا تو انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا تو اسی لیے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی سر جی سارے آپ بتائیے یفتحون یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح کیا بات ہے جی آپ تو سارے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں دیکھے بغیر بھی کروا لیتے ہیں سسٹر عظما لیاقت ہے ہمارے ساتھ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ کروائیں تیسرا یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح ذرا ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ بھی کروا دیں جی یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا یفتحون وہ سب کھولتے ہیں تفتح آپ کھولتے ہیں افتح میں کھولتا ہوں تفتحون آپ سب کھولتے ہیں نفتح ہم سب کھولتے ہیں ماشاءاللہ جی بالکل ٹھیک کروایا آپ نے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے اس کی اچھی سی پریکٹس ضرور کر لیجئے گا اور ہم آج کے نقطۂ تعلیم اور وہ بڑا مزے کا نقطۂ تعلیم ہے آج کا بڑا ہی مزے کا ہے وہ یہ ہے کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا کیوں کان کا استعمال قرآن کو سیکھنے کے لیے اللہ نے جب قرآن میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا نا تو وہ یوں ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اب جعلہ کا مطلب آپ کو آتا ہے آپ خود بھی ویسے ترجمہ بھی کر سکتے ہیں وَجَعَلَ اور اس نے بنایا لَكُمْ تم سب کے لیے السَّمْعَ سماعت سننا کان تو کان بنائے سب سے پہلے اللہ نے وَالْأَبْصَارَ
افئدہ اور دل، آنکھیں اور دل. تو پہلے کیا بنایا اللہ نے؟ کان. اب اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا ہمارے دین میں بھی ہے، when a mother conceives a baby تو وہ سورہ مریم کو سنے، سورہ محمد، سورہ یوسف، کہ وہی اچھے اور صاف جو ہے نا نئے پیدا ہونے والے بچے میں پیدا ہوں. لہٰذا سننے کی بڑی اہمیت ہے. قرآن آپ کو پتہ ہے نا اللہ کے نبی نے بھی سن کر یاد کیا، صحابہ نے آپ سے سن کر سیکھا. تو سنیے اور کانوں کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیے. کورس اگر آپ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے آڈیو سن لیا کریں. اس کا پورا آڈیو کی ریکارڈنگ بھی ہمارے ساتھ پاس موجود ہے، جس کو چاہیے ہو وہ بھی مل جاتی ہے. آپ مجھ سے واٹس ایپ کر کے ای میل پر منگوا سکتے ہیں. آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کہیں بھی اس کو سن سکتے ہیں. اور پورے کورس کی 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، 3 منٹ کے کلپس میں آرام سے کہیں بھی سنا جا سکتا ہے. تو اس لیے سننے کی طرف توجہ دیجیے. الحمدللہ ہم نے آج کا سبق مکمل کیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے.